فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور شاید کبھی بھی سمجھ میں نہ آنے والا معاملہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ بھی بالکل ایسا ہی سوچیں، کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے سے انٹرنیشنل میڈیا صرف یہ 3 کہانیاں بیچ رہا ہے۔ پہلی کہانی کہ فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تو بدلے میں اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، یا دوسری کہانی کہ 2 ملک صرف اور صرف زمین کی لالچ میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یا تیسری کہانی کہ یہ ایک بہت پرانی مذہبی لڑائی ہے جو کہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں فلسطین کی کہانی کچھ اور ہی ہے۔ کیا ہے فلسطین کی کہانی؟ چلیے جانتے ہیں۔ تو فلسطین کی کہانی شروع ہوتی ہے 1916 سے، جب ورلڈ وار 1 شروع تھی، اور اس وقت سلطنت عثمانیہ کو 617 سال ہو چکے تھے اور وہ تقریباً تباہ ہونے والی تھی، ختم ہونے والی تھی۔ تو برٹش اور جرمن نے عرب سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ سلطنت عثمانیہ کو ہرانے میں ان کی مدد کرتے ہیں تو بدلے میں وہ ان کو عربین پیننسولا، جس میں سعودی عربیہ، UAE، بحرین، عمان، قطر، یمن آتے ہیں، وہ دے دیں گے، اور ساتھ میں لیونٹ، جس میں فلسطین، جارڈن، سیریا، لبنان اور ان کے آس پاس کے علاقے آتے ہیں، وہ بھی دے دیں گے۔ تو عرب نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کی مدد کر کے سلطنت عثمانیہ کو ہرا دیا۔ اب جب برٹش اور فرینچ وہ جنگ جیت گئے تو عرب نے ان سے کہا کہ وہ ان کو وہ زمین دے دے جن کا انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن عرب کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ فرینچ اور برٹش نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی جس زمین پر قبضہ کریں گے اس کو وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، اور ایک حصے پر برٹش حکومت ہوگی اور دوسرے حصے پر فرینچ حکومت۔ تو برٹش کے حصے میں فلسطین، جارڈن اور ساؤدرن عراق آیا، اور فرینچ کے حصے میں ساؤدرن ترکی، ناردرن عراق، سیریا اور لبنان آیا، اور اس ایگریمنٹ کو نام دیا گیا سائکس پیکٹ ایگریمنٹ۔ اب جب برٹش نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تو یورپ کے اندر کچھ ہلچل سٹارٹ ہو گئی۔ وہ ہلچل یہ تھی کہ وہاں پر زائنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، اور زائنسٹ نے یورپ سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو فلسطین بھیج دیا جائے اور فلسطین کی زمین ان کے نام کر دی جائے۔ اور پھر 1917 میں اچانک سے برٹش نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ یہودیوں کو فلسطین میں ایک الگ سے ملک بنا کر دیں گے۔ تو آسان الفاظ میں برٹش نے یہودیوں کو فلسطین گفٹ کر دیا، وہ ملک جہاں پر 90% مسلمز تھے اور 10% یورپ سے آئے ہوئے یہودی۔ تو اس وقت فلسطین کے اندر یہودیوں کی پاپولیشن 10% سے بھی کم تھی، لیکن جب برٹش نے یہودیوں کی مدد کی یورپ سے فلسطین ہجرت کرنے میں، تو 1922 سے لے کر 1935 تک یہودیوں کی تعداد فلسطین میں 25% ہو گئی۔ اب جب فلسطینیوں نے برٹش حکومت سے کہا کہ یہودی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو برٹش حکومت نے ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی، اور اس وقت یورپین جوئش سیٹلمنٹ یعنی کہ یورپ سے یہودیوں کی ہجرت کا منصوبہ اپنی پیک پر تھا۔ آسان الفاظ میں برٹش یورپ سے یہودیوں کو نکال کر فلسطین میں پھینک رہے تھے۔ اب جب اس پوائنٹ کے اوپر بھی برٹش کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے معصوم فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بندہ آپ کو آپ کے گھر سے نکالے گا تو آپ کوئی ہاتھ پیر تو چلائیں گے، تو فلسطینیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بدلے میں برٹش نے ہزاروں معصوم فلسطینیوں کو مار دیا، لیکن پھر بھی فلسطینیوں نے ہار نہیں مانی۔ فلسطین کے لوگ اپنی آزادی کی لڑائی مسلسل لڑتے رہے، اور آخر کار برٹش نے 1947 میں فلسطین کا معاملہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے کر دیا۔ تو آسان الفاظ میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم سے یہ کانڈ ہو گیا ہے، اب آپ اس غلطی کا کوئی حل نکالیں۔ تو یونائٹڈ نیشنز نے ایک بہت ہی بیکار اور بغیر سوچے سمجھے فیصلہ دے دیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ فلسطین کو 2 اسٹیٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے، ایک یہودیوں کی اسٹیٹ اور دوسری مسلمز کی اسٹیٹ۔ تو اس وقت فلسطین کے اندر 75% مسلمز اور 25% یہودی تھے، اور ان 25% میں سے 20% یہودی وہ تھے کہ جن کو فلسطین میں آئے ہوئے صرف ابھی 1 یا 2 سال ہوئے تھے۔ لیکن UN کے اندر جو رپورٹ پیش کی گئی، اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ فلسطین کے اندر 55% یہودی ہیں اور 45% مسلم۔ تو UN نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین میں 2 اسٹیٹس بنائیں گے، اور دونوں اسٹیٹس کے بیچ میں ایک بارڈر بنائیں گے۔ تو بارڈر کی بات کے اوپر یہودیوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ 2 اسٹیٹس بنا دیں لیکن بیچ میں بارڈر نہ بنائیں، کیونکہ اگر بارڈر بن جاتا ہے تو یہودیوں کے حصے میں جو زمین آئے گی وہ وہیں تک رہ جائیں گے، لیکن یہودیوں کا پلان کچھ اور تھا۔ تو UN نے اسرائیلی اسٹیٹ تو بنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ اسٹیٹ اس ایریے تک ہے، مطلب انہوں نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ جہاں تک قبضہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اور پھر 1948 میں اسرائیل نے اپنا کام شروع کر دیا، مطلب مظلوم فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، ان کو مارنا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ وہ برٹش آرمی کی مدد سے جتنا زیادہ قبضہ کر سکتے ہیں کر لیں، اس سے پہلے کہ برٹش اپنی آرمی کو واپس بلا لیں۔ اور پھر جس دن برٹش نے اپنی آرمی کو واپس بلایا، سیم اسی دن یہودیوں نے اسرائیل کے اسٹیٹ کے وجود میں آنے کا اعلان کر دیا۔ مطلب یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اس ایریے تک قبضہ کر لیا ہے، اور جہاں تک ہم نے قبضہ کر لیا ہے یہ سب اسرائیلی اسٹیٹ ہے۔
تو راتوں رات لاکھوں فلسطینیوں نے اپنا ملک کھو دیا، اور اس سے بھی بدترین بات یہ کہ 2 سپر پاورز یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اور پھر 15 مئی 1948 فلسطین کی ہسٹری کا سب سے برا دن، اور اس کو کہا جاتا ہے نکبہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی آئیڈینٹی، اپنا ملک، اپنا گھر، سب کچھ کھو دینا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کو کہا کہ اگر وہ اپنا گھر، اپنی زمین، اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو وہ ان کو مار دیں گے۔ اسرائیل کے بننے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ 19 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 530 گاؤں اور شہروں کو تباہ کیا گیا، اور نہ ہی اس کا مطلب یہ تھا کہ 15,000 مظلوم فلسطینیوں کو مار دیا جائے۔ لیکن اسرائیل کا بننا فلسطین کے لیے اس سے بھی زیادہ خوفناک بات تھی، بلکہ یہ ایک اشارہ تھا اسرائیل کا 70 سال سے بھی زیادہ عرصے کے قبضے کا، گھروں کو تباہ کرنے کا، مظلوم فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کا، اسرائیل کے مزید قبضہ کرنے کا، اسرائیلی آرمی کے چیک پوائنٹس بنانے کا، فلسطین میں دیواریں بنانے کا، بامبز گرانے کا معصوم عورتوں، مردوں اور بچوں پر جو اپنے ہی گھروں میں ہوں۔ تو نہیں، فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ بالکل بھی پیچیدہ اور نہ سمجھ میں آنے والا معاملہ نہیں ہے۔ فلسطین کے لوگ وہ مظلوم لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جن کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جن کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ فلسطین کی وہ سچی کہانی ہے جو شاید انٹرنیشنل میڈیا کبھی بھی نہیں دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے اور ان کو فتح نصیب کرے، آمین۔ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔